محتشم سامعین حضرات، آج کا درس قرآن انشاءاللہ سورہ بقرہ آیا نمبر 97 سے شروع ہوگا۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کا جو آیا نمبر 97 ہے ایک شان نزول بھی ہے، پہلے آپ وہ سن لیں تاکہ پھر آپ کو ترجمہ اور آیت صحیح سمجھ آ جائے گی۔ یہودیوں کا ایک وفد حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور ابن سوریہ ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم تھا، بہت بڑا عالم، بڑی بڑی دور دراز سے لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کرنے آتے تھے یہودی کہ یہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے۔ اور وہ ظالم ایک آنکھ سے کانا تھا اور بڑا شریر آدمی تھا۔ اس نے چند سوالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے چاہے۔ وہ مختلف احادیث میں مختلف قسم کے سوال ہیں، میں ساری آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جو سوائے نبی کے اور کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ آپ اگر اللہ کے نبی ہوئے تو جواب دیں گے، وگرنہ آپ جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اور واقعی سوال ہی بڑے عجیب تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے صحیح جواب دے دیا تو پھر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے؟ تو کہنے لگے جی ہم ضرور ایمان لائیں گے، پکا وعدہ کر لیا۔ تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جو اسرائیل تھے یعنی یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ وہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی حلال پر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے شفا دے تو میں اپنی 2 محبوب چیزیں اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پھر اپنے اوپر حرام فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہنے لگے جی بالکل یہی بات ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پوچھو؟ تو کہنے لگے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں کیا کھلایا جائے گا؟ ان کا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مچھلی کے وہ جو دل کے ارد گرد والا گوشت ہے سب سے پہلے ان کو وہ کھلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بیل جو جنت میں پھر رہا ہوگا اس بیل کا گوشت ان کو کھلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو نبی آخر الزمان کی آخری نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی بتائیں جو تورات انجیل میں دونوں میں ایک ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نبی کی آنکھیں سوتی ہوں گی، دل جاگتا رہتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگے جی بالکل یہ آپ نے سچ کہا ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ لڑکی کیوں پیدا ہوتی ہے اور لڑکا پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یا یہ سوال تھا کہ لڑکی کی شکل یا لڑکے کی شکل کبھی ماں پر جاتی ہے اور کبھی ددیال پر دادکوں پر جاتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدرتاً عورت کا پانی کمزور ہے، مرد کا پانی طاقتور ہے، پر اگر مرد کا پانی غالب آ جائے تو پھر لڑکا اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، یا اس کی شکل دادکے کی طرف جاتی ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آ جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے یا بچے کی شکل نانکے کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے سچ فرمایا، ان سوالوں کے جواب نبیوں کے سوا کوئی اور دے ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم کلمہ پڑھو۔ تو جو یہاں تک تو کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا جی کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک سوال اور رہ گیا ہے، وہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ انہوں کہندے نے ایکی میکی ڈھیکی۔